بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح العلوم اول کے درس نمبر 23 میں کنویں سے پانی نکالنے کی مقداروں پہ شہید ثانی کا جو جامع تحقیق اور تبصرہ ہے اس کو پیش کیا جائے گا، اور اس درس کے مطالب کا خلاصہ یہ ہے کہ کنویں سے ایک ڈول نکالنے کے موارد کو بھی ذکر کیا جائے گا، اور ایک ڈول کے موارد کے متعلق جو شہید کا تبصرہ ہے وہ بھی، اور سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ شہید ثانی نے کنویں سے نکالے جانے والی جو مقداریں ہیں پانی کی، ان کے بارے میں جو جامع تحقیق پیش کی ہے اس کو بھی ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے عبارت دیکھتے ہیں۔ ایک ڈول نکالنے کے موارد کے بارے میں عبارت ہے وَدَلْوٍ لِلْعُصْفُورِ بِضَمِّ عَيْنِهِ وَهُوَ مَا دُونَ الْحَمَامَةِ سَوَاءٌ كَانَ مَأْكُولَ اللَّحْمِ أَمْ لَا، وَأَلْحَقَ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِي الثَّلَاثَةِ بَوْلَ الرَّضِيعِ قَبْلَ اغْتِذَائِهِ بِالطَّعَامِ فِي الْحَوْلَيْنِ، وَقَيَّدَهُ فِي الْبَيَانِ بِابْنِ الْمُسْلِمِ، وَإِنَّمَا تَرَكَهُ هُنَا لِعَدَمِ النَّصِّ مَعَ أَنَّهُ فِي الشُّهْرَةِ كَغَيْرِهِ مِمَّا سَبَقَ۔ ایک ڈول نکالنے کے موارد میں سے فرمایا ایک ڈول نکالنے سے وَدَلْوٍ، دالوین کا عطف ہے بِنَزْہِ دالوین پر، کہ ایک ڈول نکالنے سے کنواں پاک ہو جائے گا، لِعُصْفُورٍ، اگر چڑیا یا اس کی جسامت کا کوئی پرندہ اس میں گر جاتا ہے تو اس کے لیے ایک ڈول نکالیں گے۔ عصفور اس کو پڑھنا ہے، عصفور نہیں پڑھنا، عین پر زبر نہیں دینی، بِضَمِّ عَيْنِهِ، اس کی عین کو ضمہ اور پیش دینی ہے۔ تو یہ اس کی لغت کے اعتبار سے ہو گیا کہ اس کو وہ کیسے پڑھتے ہیں۔ یہ جو حکم ہے کہ چڑیا کے لیے اور اس کے جسامت کے پرندے کے لیے ایک ڈول نکالنا ہے، تو یہ عمار کی روایت امام صادق علیہ السلام سے فرمایا ان اقل ما یقع فی البئر فیموت فیہ العصفور، فیموت فیہ العصفور، ان کی خبر ہے بے شک کم ترین چیز جو کنویں میں گرتی ہے اور مر جاتی ہے وہ عصفور ہے۔ فَيُنْزَحُ مِنْهَا دَلْوٌ وَاحِدٌ، تو اس کے لیے ایک ڈول نکالا جائے گا۔ یہ وسائل الشیعہ ابواب مطلق ما جو ہے باب 21 حدیث نمبر 2 ہے۔ تو اس روایت کی روشنی میں عصفور اور چڑیا کے لیے ایک ڈول نکالنا کافی ہے۔ عصفور کیا ہوتی ہے؟ تعریف کرتے ہیں وَهُوَ مَا دُونَ الْحَمَامَةِ، یہ چڑیا حمامہ یعنی کبوتر سے کم تر اور جسامت میں چھوٹا پرندہ ہوتا ہے۔ اس طرح عصفور چڑیا اور اس کی جسامت کے جتنے پرندے ہیں اگر ان میں سے کوئی ایک مر جاتا ہے کنویں میں گر کر تو اس کے لیے ایک ڈول نکالنا کافی ہوگا۔ سواء کان مأکول اللحم ام لا، شہید ثانی فرماتے ہیں چاہے وہ پرندہ جو چڑیا کی جسامت کا ہے اور وہ مر کر اس میں جو ہے نا جی گر جاتا ہے کنویں میں، تو اس کے لیے ایک ڈول کافی ہے۔ سواء برابر ہے، کان مأکول اللحم، چاہے وہ کیا ہو حلال گوشت ہو، ام لا، یا وہ حرام گوشت ہو، حلال گوشت نہ ہو۔ تو یہ جو تفصیل شہید نے تفصیل کی نفی کی ہے کہ فقط حلال گوشت پرندے کے ساتھ یہ حکم خاص نہیں ہے، بلکہ حلال اور حرام گوشت دونوں قسم کے پرندے جو چڑیا کی جسامت کے برابر ہوں ان کے لیے یہی حکم ہے۔ تو چونکہ وہ روایت میں اطلاق پایا جاتا ہے اس میں فقط حلال گوشت کو جو ہے نا جی نہیں لیا گیا۔ تو یہ جو انہوں نے تفصیل دی ہے یہ راوندی
جو کہ قدیم عالم تھے، فقیہ تھے، ان کی تفصیل کے مقابلے میں ہے، چونکہ وہ فرماتے تھے کہ اگر حلال گوشت ہوگا تو پرندہ حلال گوشت ہوگا تو اس کے لیے ایک ڈول نکالنا ہے۔ وَأَلْحَقَ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِي الثَّلَاثَةِ بَوْلَ الرَّضِيعِ قَبْلَ اغْتِضَائِهِ بِالطَّعَامِ فِي الْحَوْلَيْنِ، اور شہید اول نے جو کہ مصنف ہیں لمع کے، انہوں نے اسی عصفور اور چڑیا والے حکم کے ساتھ ملحق کیا ہے فی الثلاثۃ، یعنی اپنی 3 کتابوں میں۔ ان کی 3 کتابیں کون سی ہیں؟ ذکر الشیعہ، دروس شرعیہ اور بیان، ان کی یہ فقہ کتابیں ہیں۔ ان میں انہوں نے ایک ڈول نکالنے والا جو حکم تھا اور چڑیا کا جو حکم تھا اس کے ساتھ ملحق کیا ہے بول الرضیع قبل اغتذائہ بالطعام فی الحولین۔ ایسے شیرخوار بچے کا پیشاب بھی اس حکم میں ملحق ہے عصفور کے حکم کے ساتھ، کہ جو بچہ 2 سالوں کے اندر اندر اس کی عمر ہو اور وہ شیر اور دودھ کے ساتھ کوئی دوسری غذا نہ کھاتا ہو۔ اگر 2 سالوں کے اندر بچہ دوسری غذائیں کھانے سے پہلے اس کا پیشاب اگر کنویں میں گر جاتا ہے تو اس کے لیے بھی ایک ڈول نکالنا ہوگا۔ یہ مصنف یعنی شہید اول نے اپنی 3 کتابوں ذکرہ، دروس اور بیان میں قرار دیا ہے۔ وَقَيَّدَهُ فِي الْبَيَانِ بِإِبْنِ الْمُسْلِمِ، جبکہ انہوں نے اس حکم کو یعنی شیرخوار بچے کے بول کے لیے ایک ڈول نکالنے والے حکم کو اپنی بیان کتاب میں مقید کیا ہے، مشروط کیا ہے بے ابن المسلم، اگر وہ بچہ مسلمان کا بچہ ہو تو اس کے پیشاب کے لیے ایک ڈول نکالنا کافی ہے۔ وَإِنَّمَا تَرَكَهُ هُنَا، جبکہ اپنی کتاب لمع میں انما بے شک تَرَكَهُ اس بول رضی کو چھوڑ دیا ہے، ذکر نہیں کیا، ہنا یعنی لمع میں۔ کیوں چھوڑ دیا ہے؟ لعدم الناس سے، چونکہ اس کی نص اور روایت کی صورت میں دلیل نہیں ملی، تو جب ان کو دلیل نہیں ملی تو پھر وہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے جو ہے نا جی، اگر وہ لمع میں اس کو ذکر نہیں کرتے تو ان کے ذہن میں یہ وجہ رہی ہوگی۔ مع انہ فی الشہرۃ کغیرہ مما سبق، حالانکہ یہ مسئلہ جو تھا بول رضی شیرخوار کے لیے ایک ڈول نکالنا شہرت میں کغیرہ مما سبق، یہ دوسرے بعض موارد کی طرح ہے جو پہلے گزر چکے ہیں کہ ان کی معتبر دلیل اور نص موجود نہیں تھی، لیکن مصنف شہید اول نے ان کو اپنی کتاب لمع میں ذکر کیا تھا۔ تو یہ گویا کہ اشکال ہے کہ شہید اول آپ نے اپنی 3 کتابوں میں شیرخوار بچے کے 2 سال کے اندر اور دوسری غذائیں کھانے سے پہلے اس کے لیے یہ حکم تو لکھا ہے کہ اس کے لیے ایک ڈول نکالا جائے، اور اپنی بیان میں اسے مسلمان کے بچے ہونے کے ساتھ بھی مشروط کیا ہے، لیکن آپ نے لمع میں اس کو ذکر کیوں نہیں کیا؟ شاید آپ نے نص اور روایت نہ ملنے کی وجہ سے اس کو ذکر نہ کیا ہو، لیکن یہ تو پھر دوسرے کے موارد میں بھی ہو سکتا ہے کہ جن کے بارے میں کوئی خاص نص موجود نہیں تھی، لیکن ان کا حکم مشہور ہونے کی وجہ سے اور فتاوی میں ان کو شہرت ملنے کی وجہ سے آپ نے ان کو ذکر کیا تھا، تو ان کو بھی ذکر کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال شہید ثانی نے اپنی اس بحث میں کنویں سے پانی کی مقداروں کے متعلق ایک جامع تبصرہ فرمایا ہے، اس کی طرف ہم توجہ کرتے ہیں۔ فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ أَكْثَرَ مُسْتَنَدِ هَذِهِ الْمُقَدَّرَاتِ ضَعِيفٌ لَكِنَّ الْعَمَلَ بِهِ مَشْهُورٌ بل لا قائل بغیرہ علی تقدیر القول بالنجاسة فإن اللازم من اطراحہ کونہ مما لا نص فیہ۔ شہید ثانی فرماتے جان لے کہ ان مقداروں کی دلیلوں میں سے اکثر ضعیف ہیں، یعنی شہید ثانی نے جب
کنویں سے ڈول نکالنے کی مقداروں کی تحقیق پیش کی تھی تو وہاں پر کئی موارد پر کہا تھا کہ اس کا فتویٰ مشہور ہے، لیکن اس کی مستند اور جو روایت ہے اس کی جو سند ہے وہ ضعیف ہے۔ تو یہاں فرماتے ہیں کہ اب نتیجہ نکال لیں کہ ان مقداروں میں سے بہت سی جو مقداریں تھیں ان کی دلیلوں میں سے اکثر جو تھی وہ ضعیف تھی، ان کی سندیں نہیں تھی، ان کے راوی غیر معتبر تھے۔ لیکن العمل بہ مشہور، لیکن ان پر عمل کرنا مشہور ہے۔ تو یہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ اگر کسی روایت کی سند غیر معتبر ہو اور اس کا راوی ضعیف ہو، مجہول ہو، تو اس کو ہم حجت قرار نہیں دے سکتے۔ لیکن قدیم ایام سے اصولیوں میں ایک قاعدہ موجود تھا کہ اگر کسی ضعیف و سند روایت پر مشہور فقہائے شیعہ عمل کرتے ہیں اور اس پر فتویٰ دیتے ہیں تو آیا اس ضعیف سند کا جبران ہو جائے گا اور اس میں اعتبار پیدا ہو جائے گا، چونکہ جو علماء اس کے مطابق فتویٰ دے رہے ہیں یقیناً ان کو کوئی قرینہ حاصل ہوا ہوگا، کوئی شاہد، کوئی دلیل ان کو ملی ہوگی کہ یہ جو راوی ہے یہ جھوٹ نہیں بول رہا۔ تو اگر اس قسم کا تحلیل کی جائے کہ اگر کسی ضعیف روایت پر مشہور عمل کریں اور فقہاء اس پر فتویٰ دیں تو اس کا جبران ہو جاتا ہے، تو پھر ان مقداروں کو بھی مانا جا سکتا ہے۔ بلکہ شہید ثانی اس سے بھی آگے چلتے ہیں، فرماتے بل لا قائل بغیرہ علی تقدیر القول بالنجاست، اگر ان نجاستوں کے گرنے سے کنویں کے نجس ہونے کے قائل ہو جائیں تو ان مقداروں کے علاوہ کوئی دوسری مقدار بیان کرنے والا کوئی عالم موجود ہی نہیں ہے۔ یعنی جو مقدار بیان کی ہے شہید اول نے، اگرچہ بعض کی سندیں ضعیف تھی یا ان کی جو روایتیں ہیں ان میں راوی جو ہے نا غیر معتبر تھے، لیکن نہ فقط مشہور نے عمل کیا ہے اس پر، بلکہ اگر ہم اس کے ذریعے ان نجاسوں کے گرنے کے ذریعے کنویں کے نجس ہونے کے قائل ہو جائیں تو ان مقداروں کے علاوہ دوسری کوئی مقدار بیان کرنے والا کوئی فقیہ موجود نہیں ہے۔ تو کیا لازم آتا ہے؟ فَإِنَّ اللَّازِمَ مِنْ إِطْرَاحِهِ كَوْنُهُ مِمَّا لَا نَصَّ فِيهِ، تو لازم آئے گا من اطراحہی، اگر ہم ان مقداروں کو چھوڑ دیں۔ اطرح یطرح، اطراح کا معنی ہوتا ہے چھوڑ دینا۔ اگر ہم ان مقداروں پر فتویٰ نہ دیں اور ان کو چھوڑ دیں تو اس سے لازم آئے گا وہ بہت ساری جو نجاسیں اس میں گر رہی تھی، کونہ مما لا نص فیہ، تو ان کو ما لا نص میں شامل کیا جائے، ان نجاسات کے ساتھ شامل کر دیا جائے جن کے بارے میں خاص مقدار کی کوئی معتبر نص اور دلیل موجود نہیں ہے۔ تو یہ بہرحال شہید ثانی کا تبصرہ ہے کہ اگرچہ کہ ان روایات کی سندیں بعض کی ہو سکتا ہے ضعیف ہو سکتی ہیں، لیکن آپ نے دیکھنا ہے کہ آیا علم اصول کی روشنی میں آپ عمل مشہور کو جابر سند سمجھتے ہیں اور جابر ضعف سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ اگر آپ اس کو جبران کنندہ سمجھتے ہیں تو پھر ماننا پڑے گا کہ یہی مقدار معین ہیں، خصوصاً جب اس کنویں کے پانی کے اس طرح نجس ہونے کے قائل ہو جائیں تو پھر اگر ان مقداروں کو نہیں مانا گیا تو پھر انہیں ما لا نص میں شامل کرنا پڑے گا، اور ما لا نص یعنی جس نجاست کے بارے میں خاص مقدار ڈولوں کی معین نہ ہو تو پھر ان کے لیے سارا پانی نکالنا واجب ہوگا، یا بعض کا فتویٰ ہے کہ 30 ڈول نکالیں گے، یا بعض کا ہے کہ 40 ڈول نکالیں گے۔ تو بہرحال یہ جو بعض سی کنویں سے پانی نکالنے کی مقداروں کے بارے میں یہ تقریباً آخر تک پہنچ گئی ہے، تو شہید کا یہ جو تحقیق ہے یہ نہایت ہی اہم ہے۔ اس کے ساتھ ایک یاد دہانی ضروری ہے کہ جناب علی یہ جو کنویں سے ڈول نکالنے کی مقداریں ہیں، علامہ ہلی کے بعد تو علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ نجاسیں اس میں گرتی ہیں اور اگر
کنویں کا رنگ بو ذائقہ تبدیل نہیں ہوتا تو پھر وہ نجس نہیں ہوتا۔ تو اگر ان نظریے کو مان لیا جائے اور اس پر بہت زیادہ روایات بھی ہیں، ابھی ان کی طرف بھی اشارہ کیا جائے گا، تو پھر وہ نجس نہیں ہوتا۔ جب وہ نجس نہیں ہوتا تو اسی وجہ سے متاخرین نے اپنی توضیح المسائل اور فتوے کی جو کتابیں ہوتی ہیں ان سے بھی ان بحثوں کو نکال دیا ہے۔ تو بہت سارے لوگ جوش میں آ کر کہتے ہیں کہ جناب یہ جو شرع لمہ ہے اس کی اس بحث کو بھی نکال دینا چاہیے، اور اس سے کافی جو ہے نا جی ان کے ذہن میں شکوک و شبہات آتے ہیں۔ ہمارا ماننا یہ ہے کہ یہ جو شرع لمہ ہے ساری کی ساری فتوے کی کتاب نہیں ہے، اور اس کے ذریعے کوئی استنباط یا مثلا ہم نے کوئی اس کو عوام کے لیے بیان نہیں کرنا، بلکہ یہ ایک علمی اور تحقیقی کتاب ہے، نصاب کی کتاب ہے، فنی کتاب ہے، اور اس میں فن استنباط اور جو تحقیق ہے فقہ کی اس میں مہارت حاصل ہوتی ہے، اس میں مشق ہو جاتی ہے۔ تو اگر انسان باشمول ان بحثوں کے شرع لمہ پر تحقیق کرتا ہے اور اس میں کام کرتا ہے تو اس کو بہت زیادہ مہارت حاصل ہو جاتی ہے۔ بزرگ علماء جو ہے جو فقہا ہیں جن کی استدلالی کتابیں ہیں ان کو سمجھنے کا اس کو ملکہ آ جاتا ہے، روایتوں سے استنباط کرنے کا اس کو سلیقہ آ جاتا ہے۔ تو یہ فقط فتوے کی کتاب نہیں ہے کہ ہمیں اس کو کہیں کہ یہ بات ختم ہو گئی ہے، یہ بات ختم نہیں ہوئی، بلکہ ہم نے دیکھنا ہے کہ اس میں اصولی قواعد کا کتنا پریکٹیکل کیا گیا ہے، رجال کا کتنا اس میں جو ہے نا جی دخل ہے، اور حدیثوں پر مشہور علماء کے جو سلیقہ ہے ان کو معنی کرنے کا وہ کس طرح ہے۔ تو جب ہم اس کی اس جہت کو دیکھتے ہیں، فنی جہت کو دیکھتے ہیں، علمی اور تحقیقی جہت کو دیکھتے ہیں، تو یہ بہت ہی مفید باتیں ہو جاتی ہیں، اور ان پر جو ہے نا جی اگر طالب علم محققین اس پر کام کرتے ہیں تو ان کو جو ہے نا جی بہت فائدہ ہوتا ہے۔ تو اگرچہ کہ آسان کتابیں آ گئی ہیں فقہ استدلالی یا ایسی چیزیں، تو وہ آسان ہے، ان کو بھی پڑھنے کا فائدہ ہے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ شرع لمہ کی افادیت ختم ہو گئی ہے۔ جو لوگ با استعداد ہیں، علمی طور پر قوی ہیں، اور مزید اپنی بنیاد کو محکم اور قوی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ کتاب بہت مفید ہوگی۔ یہاں پر ایک یہ تذکرہ جو ہے نا بیان کر کے بحث کو ختم کرتے ہیں۔ یہ جو نجاست کا قول ہے کہ اگر کوئی نجاست کنویں میں گرتی ہے اور اس کا رنگ بو ذائقہ تبدیل نہیں ہوتا تو وہ نجس نہیں ہوگا، یہ بہت زیادہ روایات سے سمجھا گیا ہے۔ وسائل و شیعہ کا ترجمہ اس کا ہم حوالہ دیتے ہیں، مسائل و شریعہ ترجمہ وسائل و شیعہ، یہ جو مصباح القرآن لاہور سے چھپی ہے کتاب، اس کی پہلی جلد صفحہ 127 پہ باب نمبر 14، اس میں عنوان ہے کنویں کا پانی جب تک نجاست کے ملنے سے اس کا رنگ بو اور ذائقہ تبدیل نہ ہو جائے اس وقت تک صرف ملاقات نجاست سے نجس نہیں ہوتا۔ اور اس میں ٹوٹل 22 روایات ہیں، 6 کو مترجم نے حذف کر دیا ہے، باقی 16 کا ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ تو بہت ساری روایات میں یہ تصریح موجود ہے کہ کنویں کا پانی وسیع ہوتا ہے، اسے کوئی چیز نجس نہیں کر سکتی مگر یہ کہ اس کی وجہ سے اس میں کوئی تغیر اور تبدیلی آ جائے، رنگ بو ذائقہ تبدیل ہو تو وہ نجس ہو جاتا ہے، یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ اور اسی طرح یہ پہلی روایت تھی۔ تیسری روایت میں ہے کہ اگر کنویں میں فضلہ وغیرہ گر جاتا ہے تو فرمایا جب تک تغیر نہ ہو تو وہ نجس نہیں ہوتا اور اس کے ساتھ وضو غسل کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح 4 نمبر روایت میں ہے کہ اگر اس میں کوئی مردار وغیرہ گر جاتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں، اور اس سے کپڑا بھی نجس نہیں ہوگا اور نماز بھی دوبارہ نہیں پڑھنی پڑے گی۔ اسی طرح حدیث نمبر 6 میں ہے کہ اگر اس میں کوئی چوہا گر جاتا ہے اور اس سے وضو کیا جاتا ہے تو نہ نماز کا اعادہ کرنا پڑے گا نہ ہی کپڑے دھونے پڑیں گے، اور یہ بہت زیادہ روایات کا مستفاد ہے، اس لیے یہ جو ہمارے متاخر فقہاء کا فتویٰ ہے وہ جو ہے نا جی اس کو تقویت ہوتی ہے۔